السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانی کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے ساتھ اور جس کے مصنف ہیں عبداللہ جی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بہن گھر سے بھاگ جائے تو دل و دماغ میں چنگاریاں سی بھر جاتی ہیں۔ آج کاکے کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ آسمان کی طرف نظریں اٹھاتا، پر امید انداز میں دیکھتا، شاید اندھیرا آج رہ جائے، دن طلوع نہ ہو شاید۔ مگر جب افق پر ہلکی سی سفیدی کی رمق جھلکی تو بہت کچھ اس کے اندر ٹوٹ کر رہ گیا۔ ساری رات مانگی دعائیں یوں بے توقیر ہو جائیں گی۔ کوئی معجزہ، کوئی انہونی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ پیار کرنے والا بھائی اور شریف انسان بھی تھا۔ وہ کیسے سامنا کرتا دنیا کا؟ کیا جواب دے گا سوالوں کا؟ کہاں ہے تیری بہن؟ بھاگ گئی اپنے آشنا کے ساتھ؟ کب سے چکر تھا اس کا؟ کہاں کہاں منہ چھپاتا پھرے گا؟ ان لمحوں میں بہت تیز آندھی چل رہی تھی اور وہ حیران تھا کہ درختوں کی شاخیں تک اپنی جگہ پرسکون ہیں، تو پھر یہ آندھی کیسی؟ بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں نا، اور سبین تو بہت لاڈلی تھی اس کی، پھر بھی وہ بھاگ گئی رات کے اندھیرے میں اس کے مان کو توڑ کر۔ اس نے ایک بار پھر گھر کا جائزہ لیا۔ سبزی کاٹنے والی چھری کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی جسے رعایت دے کر اسلحہ کہا جا سکتا۔ اس نے جنونی انداز میں چپ چاپ چھری نیفے میں اڑس لی اور گھر سے نکل پڑا۔ کاکی کی منزل تو اس کی بہن ہونی چاہیے تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ بس یہ معلوم تھا کہ ماسٹر سجاد اسے بھگا کر لے گیا ہے۔ ماسٹر سجاد کا گھر اگلی ہی گلی میں تھا اور اس کے بوڑھے ماں باپ اپنے بیٹے کے کرتوتوں سے بے خبر چین کی نیند سو رہے تھے۔ جب وہ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا، ماسٹر سجاد کا باپ عنایت بیڑے میں ہی سویا ہوا تھا، اس لیے وہ آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اوئے کاکے، تو خیر تو ہے؟ اور یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ 80 سال کا ہو جانے کے باوجود عنایت چاچا کی نظر کی تیزی کا وہ قائل ہو گیا۔ اتنی برق رفتاری سے پہچان لیا تھا اس نے کاکے کو۔ ہاتھ میں چھری ہے چاچا، اور تو نے ٹھیک پہچانا، میں کاکا ہوں۔ تجھ سے میری کوئی دشمنی نہیں، بس اتنا بتا دے کہ تیرا بیٹا سجاد کہاں ملے گا۔ یہ کہہ کر کاکے نے عنایت چاچا کی ناتواں سی گردن گرفت میں لے لی، جس پر عنایت چاچا حیرت اور خوف کے ملے جلے انداز میں بولا، اوئے کاکے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا کر دیا ہے میرے بیٹے نے؟ جواب میں کاکا بولا تو حیران کن طور پر اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ تیرا بیٹا میری بہن کو گھر سے بھگا کر لے گیا ہے چاچا، جلدی بتا کدھر ملے گا وہ؟ اب اس نے چھری اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا تو چاچا عنایت لرزنے لگا۔ کاکے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میرا سجاد ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ آگے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر کاکے نے اس کی بات تلخی سے کاٹ دی۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ میری سبین ایسا نہیں کر سکتی، مگر اس نے ایسا کیا ہے نا۔ خط چھوڑ کر بھاگی ہے وہ، قسمیں دی ہیں اسے اور سجاد کو تلاش نہ کرنے کی۔ اب تو ہی بتا چاچا عنایت، وہ کمینہ کہاں ملے گا؟ وعدہ ہے تجھ سے ناانصافی نہیں کروں گا، دونوں کو ایک ساتھ موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ چاچا عنایت اس کی بات سن کر لرزنے لگا۔ کاکے، مجھے سچ میں نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی یہ بات کاکے کے تیش کو بڑھا گئی۔ چاچا عنایت، میری خواہش تھی کہ پہلا قتل اس کا کروں، مگر مجرم تو بھی ہے۔ تو نے بھی اپنے بیٹے پر نظر نہیں رکھی، اسے بگلا بھگا سمجھتا رہا اور وہ ایسا نیچ کام کر گیا، اس لیے تو مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ یہ کہہ کر اس نے چھری کے تیز وار سے چاچا عنایت کی گردن کاٹ دی۔ چاچا کی خرخراہٹ نے اندر موجود چاچی خیراں کو نیند سے بیدار کیا اور وہ باہر کا منظر دیکھ کر چلانے لگی، مگر اس کے اندر ایک عجیب سا اطمینان در آیا تھا۔ کاکا اس کے پاس پہنچا، اس کی گردن کو اپنے شکنجے میں کسا اور چھری کا ایک تیز وار اس کے پیٹ میں کر دیا۔ خیراں چاچی کی آنکھوں میں خوف، اذیت اور حیرت جیسے نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ تیرا قصور یہ ہے خیراں چاچی کہ تو نے اپنے بیٹے کو اپنے جیسا معصوم سمجھا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اور زوردار وار اس کے پیٹ پر کیا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تاکہ وہ تسلی سے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے سکے۔ اتنی دیر میں باہر قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ وہی چھری لے کر باہر آ گیا۔ پاس پڑوس والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے لہو میں لتھڑے ہاتھ اور چھری ان کی طرف بلند کی اور غرایا، تم میں سے جس نے مرنا ہے وہ آگے آ جائے۔
سجاد ماسٹر میری بہن کو بھگا لے گیا ہے، اس لیے میں چن چن کر ہر اس شخص کو ختم کروں گا جو ماسٹر سجاد کی طرف جانے والی راہ میں مزاحم ہوگا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کاکے کو دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک پہلوان نما شخص اختر بھی تھا، جسے کچھ تو اپنی پہلوانی پر ناز تھا۔ وہ غضبناک انداز میں کاکے کی جانب لپکا، مگر اس کا چھری والا ہاتھ برق رفتاری سے بلند ہوا اور اس کے پہلو کا مزاج بوجھ گیا۔ ایک بھیانک چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی اور وہ دھڑام سے زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ پھر کاکے نے بھاگنا شروع کر دیا اور اس وقت تک بھاگتا رہا جب تک ہانپ کے گر نہیں گیا۔ اس کے ہاتھ، چہرہ، کپڑے سب خون آلود تھے۔ یوں لگتا تھا سبین اور اس کمینے سجاد ماسٹر تک پہنچتے پہنچتے جو بھی راستے میں آئے گا مارا جائے گا۔ ایک رات میں 3 قتل بتا رہے تھے کہ حساب میں گڑبڑ ضرور ہے، کیونکہ یہ تینوں قتل بعد میں ہوئے تھے۔ ان سے پہلے کوئی اور، یعنی کاکا، بے دردی سے مار دیا گیا تھا۔ ایک بزدل، ایک شریف، ایک بھائی، اپنی لاڈلی سبین کا بھائی مرا تھا۔ نوحہ جس قدر کیا جاتا کم تھا۔ اچانک اس کی سماعتوں نے فضا میں کچھ آوازوں کو شناخت کیا تو وہ چوکنا ہو گیا۔ وہ بہت سے کتوں کی خرخراہٹ کی آوازیں تھیں جو لمحہ بلمحہ واضح ہوتی جا رہی تھیں، اور یوں لگ رہا تھا جیسے اب تب میں وہ اس کے سر پر پہنچنے والے ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھا، مگر شاید اسے تاخیر ہو چکی تھی۔ وہ 4 قداور شکاری کتے تھے جو اچانک ہی نمودار ہوئے اور اسے گھیر لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ چاروں اس پر پل پڑے۔ بہت خوفناک لمحہ تھا وہ۔ کاکے کو موت یقینی دکھائی دینے لگی، مگر کیسی موت؟ وہ تو زندوں میں شماری نہ تھا۔ اس کے اندر کا حیوان آج رات مر جاتا تو دھرتی پر ہونے والے بہت سے قتل رک جاتے۔ یہی سوچ کر پل بھر میں ہی اس کے اندر کی تمام تر حیوانیت نقطہ عروج کو جا پہنچی۔ اس نے خودکشی نما مزاحمت کا آغاز خود ہی کرنا مناسب جانا، مگر اگلے ہی لمحے ان میں سے 2 کتے ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گرے، جبکہ تیسرے کی چھلانگ نما گرفت میں اس کا پاؤں آ گیا، جبکہ چوتھے کتے نے کاکے کے سینے پر اپنے نوکیلے پنجے جما کر اس کی گردن کی طرف اپنے کریہا نوکدار دانت بڑھائے۔ درد کی ایک کٹیلی لہر اس کے وجود میں اتر گئی۔ اف! وہ اگلا لمحہ جب اس کا پاؤں کتے کی دونوں خونخوار جبڑوں کے بیچ میں تھا اور گردن پر دانتوں کا لمس اس کا کام تمام کرنے والا تھا۔ اچانک ہی اس کی مدھم پڑتی سماعتوں نے ایک تیز سیٹی کی آواز سنی، اور وہی آواز باعث رحمت ثابت ہوئی، کیونکہ کتے اگلے ہی لمحے یکلخت وارد ہونے والے حیولے کے پاؤں میں لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ تب تک وہ نووارد کو چودھری زریاب کے نام سے شناخت کر چکا تھا۔ وہ بھی تیزی سے کاکے کی طرف لپکا۔ اوئے کاکے، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ چودھری زریاب کے سوال کرنے تک اس کا نڈھال بدن بے ہوشی کی وادی میں داخل ہو چکا تھا۔ بے ہوشی جو ماں جیسی مہربان لگی تھی۔ نہ جانے کتنے وقت بعد اسے ہوش آیا تو اس نے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ اوئے کاکے، لیٹے رہو، تمہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ چودھری زریاب کی آواز سماعتوں میں اتری تو اسے حالات کی سنگینی یاد آ گئی۔ آہ! ایک رات میں 3 قتل اور وہ خونخوار جبڑے! چودھری زریاب، میں اس وقت کہاں ہوں؟ جواب میں چودھری زریاب نے کہا، تم اس وقت میرے ڈیرے پر ہو۔ وہ تو شکر ہے ہم وہاں پہنچ گئے، ورنہ ہمارے شکاری کتوں نے تمہاری تکہ بوٹی ایک کر دینی تھی۔ چودھری نے احسان جتانے والے انداز میں کہا تو کاکے کو نئے اندیشوں نے آن گھیرا۔ چودھری زریاب گاؤں کا سرپنچ اور کرتا دھرتا تھا۔ کاکے کے خلاف دل میں بغض اور کدورت رکھتا تھا۔ ویسے تو کاکے جیسے شریف النفس اور بے ضرر انسان سے چودھری کو کوئی تکلیف نہ تھی، تاہم ناپسندیدگی کی واحد وجہ شاید اس کا اپنی چھوٹی بہن سبین کو تعلیم دلانا تھا۔ کئی بار چودھری نے اسے تنبیہ کی تھی کہ لڑکیوں کا پڑھنا لکھنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، مگر وہ اپنی لاڈلی بہن کو اس کی خواہش کے مطابق تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے معاشرے کا باعزت اور باوقار انسان بنانا چاہتا تھا۔ مگر ہوا کیا؟ اسی بہن نے کاکے کے گلے میں بدنامی اور اذیت کا طوق ڈال دیا۔ اب تک کی ساری صورتحال ذہن میں رکھتے ہوئے وہ چودھری زریاب کو سراسیمہ نگاہوں سے تک رہا تھا۔
चौधरी उसकी निगाहों में पोशीदा हिरास को पहचानते हुए मुस्कुराया। उसने उठकर बैठने की कोशिश की, मगर दर्द की जानलेवा लहर ने उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। लेटे रहो काके, तुम्हें मुझसे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, चौधरी सरियाब ने पुरसुकून लहजे में इसे मुखातिब किया। मगर चौधरी साहब, आप तो पहले ही मुझे पसंद नहीं करते थे और अब तो मैं कातिल भी बन चुका हूँ। उसके हलक से नकाहत ज़दा आवाज़ बरामद हुई। ये सच है कि तुम 3 कत्ल कर चुके हो, मगर ये झूठ है कि मुझे नफरत महसूस हो रही है। चौधरी मुस्कुराया। बल्कि आज तो मुझे तुझ पर फ़ख्र महसूस हो रहा है काके। फ़ख्र? वो हकलाया। हाँ फ़ख्र, क्योंकि आज तूने एक गैरतमंद भाई होने का सबूत दिया। वह हैरत ज़दा सा चौधरी की जानिब देख रहा था। सच कहूँ काके, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक गैरतमंद और जीदार इंसान हो। चौधरी ने फ़ख्र से अपनी मूँछों को यूं बल दिया जैसे ये तीनों कत्ल काके ने नहीं बल्कि खुद उसने किए हैं। शुक्रिया चौधरी साहब, मगर मुझे अब ज़िंदगी से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही। मेरा मकसद बस अब इन दोनों को इबरतनाक मौत का निशाना बनाना है, जिन्होंने मुझे नज़र उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। बस इतनी सी ज़िंदगी और दरकार है मुझे। लेकिन अब जज्बात में आकर किए गए कत्ल मेरा रास्ता रोक देंगे, ये मैंने सोचा नहीं था। क्या कानून के शिकंजे से बच पाऊंगा? यकीनन नहीं। इसकी आवाज़ भर्रा गई, जिस पर चौधरी ज़रियाब ने एक बार फिर मूँछों को ताव दिया और कहा, काके, तुम मुझे शदीद ज़ख्मी हालत में मिले थे। वहाँ से यहाँ डेरे पर लाने वाले मेरे 2 मुलाजिम थे और बस। किसी को इल्म नहीं कि तुम यहाँ हो। तुम्हारे ज़ख्मों की नोयत देखते हुए मैंने भरोसे के डॉक्टर को यहाँ बुलवाया, जिसकी मेहनत से तुम्हारी हालत अब ख़तरे से बाहर है और तुम्हारी यहाँ मौजूदगी भी राज में है। तुमने जो किया वो जज्बात में आकर किया है और जज्बात में किए गए कत्ल के मुकदमे को तूल देना मेरा काम है। तुम फिक्र मत करो, मैं अपना सारा असर व रसूख इस्तेमाल करके तुम्हें सजाए मौत से बचा लूँगा। चौधरी ज़रियाब की बातों को वो शुष्तर अंदाज में सुन रहा था। एक वो चौधरी ज़रियाब था जो सबीन की पढ़ाई के मामले में इसे नफरत भरे अंदाज में मुखातिब करता था, और आज शायद चौधरी उसका तजब्जुब भांप गया। तुम शायद माजी की बात पर और अब के रवैये पर हैरान हो रहे हो काके। मुझे सबीन से और तुझसे कोई ज़ाती पुरखाश नहीं थी पहले भी। देख, यह हमारा गांव है, यहाँ का माहौल हमने खुद बिगाड़ा है। तेरा क्या ख्याल है, तेरी लाडली बहन ऐसा काम कर सकती थी? ये हिम्मत, ये बगावत का जज्बा और ये बेशर्मी इसी तालीम की मरहून मिन्नत है जो तूने इसे दिलाई। मैं बात करता हूँ तो तुम लोग समझते हो कि इसमें मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा है, मगर देख क्या हुआ। देख, तेरा मुंह काला करके रख दिया ना उसने। ओए, ये औरज़ात घर संभालने के लिए होती है, डिग्रियां लेने के लिए नहीं। अब सुन मेरी बात, अगर तू चाहता है कि कल को कोई और सबीन किसी और काके को ये दिन न दिखाए, तो तू बस वही करता जा जो मैं तुझे कहता हूँ। मास्टर सज्जाद और सबीन की तलाश में मैंने बंदे दौड़ा दिए हैं, तो इनकी फिक्र ही ना कर। तेरा किस्सा मैंने गांव की पंचायत के बड़ों को राजदारी में लेकर बताया है और गांव का हर बाअसर घराना तेरे इस कदम पर खुश है। चौधरी ज़रियाब की बातें अजीब सी लग रही थीं उसे। काके ने फिर पूछा, मगर चौधरी साहब, इन सारी बातों में वो बात किधर है जो आपको मुझसे करनी है? चौधरी ने इसकी बात के जवाब में लब खोले, मगर कुछ सोचकर रुक गया। चल, वो तुझे बाद में बताऊंगा। बस अभी के लिए तू इतना समझ ले कि बाहर पुलिस आ गई है और तुझे वो अपने साथ ले जाएंगे। ऐसे जो भी अपना ही बंदा है। इस लम्हे इसे खुद पर बहुत हैरत हुई। पुलिस की आमद को सुनकर अजीब सा खौफ उस पर मुसलत हुआ जा रहा था। कुछ घंटे पहले सबीन का एक इंतहाई कदम इसे वहशी बना गया था, तो अब ये खौफ कैसा था? ज़्यादा सोचने का मौका ही नहीं मिला और पुलिस अंदर आ गई। एसएचओ की मईयत में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब वो पुलिस वालों के सहारे हथकड़ी में जकड़ा बाहर आया तो बाहर का मंजर हैरान कुन था। गांव की बहुत सी बासर शख्सियात मौजूद थीं और इनकी आंखों में अपने लिए मौजूद नरमी इसे हैरान किए दे रही थी। अभी वो पुलिस वैन के करीब ही पहुंचा था कि अचानक एक तरफ से कोई दौड़ता हुआ आया और पुलिस वालों के घेरे को फलांगता हुआ
اس کی طرف لپکا۔ کاکے کی طرف جارحانہ انداز میں جھپٹنے والا کوئی اور نہیں بلکہ موجو تھا، جسے نشے کی لت نے بالکل آوارہ اور ناکارہ بنا کر رکھا تھا۔ بہن لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے بوڑھی ماں اور نکمے بھائی کا پیٹ پال رہی تھی۔ اس کے مہربان رویے نے کاکے کو حیران کر دیا۔ وہ اس کے ہتھکڑی میں بندھے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ پکڑ کر چومنے لگا۔ کاکے، تم ہمارے گاؤں کے ہیرو ہو، میں تمہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اس نے آگے پیچھے جھومتے ہوئے اپنا داہنا ہاتھ پیشانی پر رکھا۔ تم جیسے جیدار اور غیرت مند نوجوان ہمارے گاؤں کا اثاثہ ہیں۔ اس کی مدح سرائی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو ہتھکڑی کی زنجیر پکڑنے والا کانسٹیبل جھنجھلا کر بولا، اوئے جہاز، ایک سائیڈ پر ہو کر اپنے ہیرو کو شاباشی دیتا رہے، ہماری راہ کھوٹی نہ کر، چل ہٹ پیچھے۔ کانسٹیبل نے ہاتھ سے موجو کو پیچھے دھکیلا اور اسے موبائل کے اندر دھکا دیا۔ جب کاکا وین میں پولیس اہلکار کے ہمراہ بیٹھ گیا تو چودھری زریاب آگے آیا۔ کاکے، گھبرانا بالکل نہیں، میں تمہیں جلد سے جلد رہا کروانے کی کوشش کروں گا۔ بڑے تگڑے وکیل کا بندوبست کیا ہے میں نے، جو تمہیں اس کیس سے ایسے بری کروا لے گا جیسے مکھن میں سے بال نکال لیتے ہیں۔ چودھری کی باتوں سے کاکے کے دل کو بڑی ٹھارس ملی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گاڑی چل پڑی اور گاؤں کے لوگ چہروں پر ہمدردی سجائے گاڑی کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ یہ شریف آدمی بھی بڑا میسنا ہوتا ہے۔ بچپن سے ہی خواہش تھی کاکے کو کہ اسے عام انسانوں کی طرح نہ سمجھا جائے، اسے اتنا ہی خاص سمجھا جائے جتنا کہ وہ ہے، مگر توجہ کا ترسا ہوا کاکا ہر جگہ عام انسان ہی سمجھا گیا تھا۔ لیکن آج تو لوگوں کی نگاہوں میں اپنے لیے ستائش اور تفاخر دیکھ کر اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے دل سے سارا احساس ندامت اور احساس جرم جاتا رہا۔ گاڑی پولیس اسٹیشن کے احاطے میں جا رکی۔ کاکے کو حوالات کا دروازہ کھول کر اندر دھکیل دیا گیا۔ پہلے سے موجود اندر بیٹھے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک اس کے قریب کھسک آیا۔ کس جرم میں آئے ہو؟ اس نے سرگوشی کی۔ قتل کے جرم میں، اس نے نارمل انداز میں ایسے جواب دیا جیسے کوئی بہت معمولی جرم کی بات کر رہا ہو۔ 3 قتل؟ اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ شکل و صورت سے چھٹے ہوئے بدمعاش دکھائی دینے والے اس وقت حیرت زدہ نگاہوں سے کاکے کی طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی ماورائی مخلوق ہو۔ 3 قتل؟ مگر کیوں؟ کس جرم میں مارا انہیں تم نے؟ اس سوال نے اسے ان سے اب غیر محسوس انداز میں دور ہونے پر مجبور کر دیا۔ غیرت کے نام پر جو کوئی بھی میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ کاکے کی جھکی ہوئی گردن میں اب جیسے سریا فٹ ہو گیا۔ تیری بہن بھاگ گئی اور تم نے اس کے اور اس کے عاشق کو ٹھکانے لگا دیا ہے نا؟ نہیں، سریے نے ایک دم موم کا روپ ڈھال لیا۔ اکڑی ہوئی گردن نیچے جھک گئی۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح کان میں پڑے۔ تیری بہن بھاگ گئی؟ اف! یہ جملہ تازیانہ بن کر اس کی روح کو گھائل کرنے لگا تھا اور اسے تا زندگی اس زخم کی اذیت سہتے سہتے گزارنی تھی۔ وہاں پر موجود ہر شخص اس کی طرف سوالیہ انداز سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ یہ شرمناک فقرہ سن کر جواب دینے کی سخت کھو بیٹھا تھا۔ سر گھٹنوں میں دے کر سسکنے لگا۔ آہ سبین، کاش یہ قدم اٹھانے سے پہلے مجھے زہر دے کر موت کی نیند سلا جاتی تم۔ اس روز روز کی نشتر زنی سے یوں کلیجہ تو چھلنی نہ ہوتا۔ حوصلہ کر جوان۔ دور ہونے والا پھر سے قریب ہو گیا۔ اس نے کاکے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگلے دن کالے کوٹ اور سفید سوٹ میں ملبوس ایک باوقار سا وکیل تھانے میں آیا۔ وہ حوالات کی سلاخوں کے پاس آ کر رک گیا۔ کانسٹیبل نے کاکے کو پکارا تو وہ حوالات کی آہنی سلاخوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذات کو اس کی طرف بڑھایا۔ کاکے، ان کاغذات پہ سائن کر دو۔ یہ تمہارا وکالت نامہ ہے جسے چودھری زریاب کے خصوصی ایما پر تیار کیا ہے میں نے۔ اس نے سلاخوں کے درمیان ہاتھ ڈال کر وہ کاغذات پکڑے اور اس کی بتائی ہوئی جگہوں پر دستخط کر دیے۔ کاغذات کا پلندہ کاکے کے ہاتھ سے واپس لیتے ہوئے اس نے اگلی بات چھیڑی۔ کاکا،
ایک اور ضروری بات بھی تم سے کرنا تھی۔ جی کہیے، وہ ہمتن خوش ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ تمہیں عدالت میں یہ بیان دینا ہوگا کہ تمہاری بہن ایک بدکردار لڑکی تھی، اس کے کئی نوجوانوں سے ناجائز تعلقات تھے۔ وکیل نے جھجکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، جسے سن کر اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ نہیں، میری بہن ایسی نہیں تھی، وہ مستربانہ انداز میں بے اختیار چلایا۔ کیا مطلب ایسی نہیں تھی؟ اگر ایسی نہیں تھی تو گھر سے کیسے بھاگ گئی اپنے آشنا کے ساتھ؟ دیکھو کاکے، تمہارے اس طرح کا بیان کیس کو تمہارے حق میں بہت کمزور کر دے گا، کیونکہ تمہاری بہن قانونی طور پر جب چاہے جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے۔ تم اگر کہتے ہو کہ تمہاری بہن نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی، تو اس ملک کا قانون ایسا ہے کہ تمہارا موقف کوئی نہیں سنے گا۔ اس کے بجائے تم اگر بات کو اس کے کردار پر لے آتے ہو تو ہمدردی تمہارے ساتھ ہوتی جائے گی اور تمہیں کم سے کم سزا ہوگی۔ وکیل کی تعویلیں سن کر سارا جوش چھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ سبین اس کی بہن تھی، وہ نہ جانے کیوں اس انتہائی قدم پر آ گئی تھی، مگر اندر سے ایک یقین زندہ تھا کہ اس نے سجاد سے نکاح کر لیا ہوگا، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کتنی پاک دامن تھی وہ۔ ہاتھ کا چھالا بنا کر تو پالا تھا اسے، مگر اب اس کی وجہ سے کاکے کی زندگی جہنم بن چکی تھی۔ جب اس نے اس کا مان نہیں رکھا تھا تو کاکے کو اسے بدکردار کہنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے۔ ایک بیان ہی کی تو بات ہے۔ اس کا سر جھک گیا۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی بیان دوں گا۔ اس کی آواز جیسے کسی اندھے کنویں سے برآمد ہوئی۔ وکیل کے جانے کے بعد اس نے پھر سے اپنی جگہ پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے دیا۔ تھانے میں ضروری کارروائی کے بعد اسے ڈسٹرکٹ جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ ایک ایک بیرک میں ان گنت انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھوسا گیا تھا۔ یہاں کاکے کو مانی ملا۔ وہ چھوٹی موٹی وارداتوں میں کئی مرتبہ پہلے بھی جیل یاترا کر چکا تھا۔ کاکے جیسے ناتجربے کار کے لیے اس تجربے کار کا ساتھ بڑا حوصلہ افزا تھا۔ جیل میں رہتے ہوئے زندگی نے کئی نئے رخ دکھائے۔ چودھری ضریاب کے کارندے اسے ضروریات زندگی کی چیزیں پہنچا جاتے تھے۔ کچھ عرصے بعد کیس عدالت میں لگ گیا۔ آہنی زیور کو زیبتن کیے کئی پیشیاں بھگتتے کمرہ عدالت سے بھی ہو آیا تھا وہ۔ ایک دن وہ مانی کے ساتھ مل کر میلے کپڑے دھو رہا تھا جب 2 پولیس اہلکار اس کے پاس آئے۔ انہوں نے پیغام دیا کہ جیلر صاحب تجھے یاد فرما رہے ہیں۔ جیلر کے بلاوے پر وہ حیران ہوا۔ وہ ہاتھ پہنچتے ہوئے ان کے ساتھ چلنے لگا۔ چودھری ضریاب کا چہرہ چھپاک سے نظر کے سامنے آیا تو اسے خیال آیا، اوہ، آج تو اتنے عرصے بعد آخر چودھری کا مجھ سے ملنے کا خیال آ ہی گیا۔ وہ زیر لب مسکرانے لگا، مگر جیلر کے آفس میں قدم رکھتے ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اندر کا منظر دیکھ کر حیرانی عود کر آئی۔ جیلر صاحب اپنی آرام دہ کرسی میں دھسے میز کے اس پار اپنے سامنے بیٹھی ہوئی پری وش کو دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہے تھے۔ کاکے کو اس لڑکی کا چہرہ جانا پہچانا سا محسوس ہوا، مگر یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ دوسری کرسی پر ایک نوجوان برائے جمان تھا۔ سر جی، مجرم حاضر ہے، کاکے کی بائیں طرف کھڑے اہلکار نے جیلر کو مخاطب کیا۔ اوہ اچھا۔ جیلر صاحب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر سامنے بیٹھی مہاجمی کو پیار سے مخاطب کیا۔ مس زارا شاہ، آپ کا مطلوبہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، جو بھی سوال پوچھنا چاہتی ہیں پوچھ سکتی ہیں۔ جی کیوں نہیں جیلر صاحب، زارا شاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کاکے کی نظریں زارا شاہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اچانک یہ الجھن بھی حل ہو گئی کہ اس نے اسے پہلے کہاں دیکھا ہے۔ وہ ایک معروف نیوز چینل کی سینئر اینکر پرسن تھی۔ وہ اپنے جارحانہ انداز گفتگو سے مد مقابل کو لاجواب کر دیا کرتی تھی۔ پتہ نہیں آج وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اس نے چائے پی کر خالی کپ میز پر رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے تم کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ پلیز۔ اس نے مسکراتے ہوئے بڑے نرم لہجے میں کاکے کو مخاطب کیا تو وہ جیلر کے اشارے پر بے فکری سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ زارا شاہ نے نرم لہجے میں پوچھا۔ اس کی ہنسی بھی اس کی شخصیت کی طرح بڑی دلاویز تھی۔ اس کا ساتھی اب کیمرہ وغیرہ سیٹ کر رہا تھا۔
चंद मिनट बाद उसने कैमरा सेट करके ज़ारा को हाथ से इशारा किया। उसकी आंखों ने एक बहुत हैरानकुन मंजर देखा। इस नौजवान के इशारा करते ही ज़ारा शाह ने अचानक एक नया रूप ढाल लिया था। उसने हाथ में पकड़ा माइक थामा, कैमरामैन का इशारा पाकर रेडी होने का सिग्नल दिया और कैमरे की तरफ चेहरा करके सख्त लहजे में बोली, मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, मगर जब यही इंसान इंसानियत का चोला उतार कर बर्बरियत का लिबास पहन लेता है तो इसकी सफ़ाकी देखकर खूंखार दरिंदे भी लरज़ जाते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही दरिंदा नुमा इंसान से करवाना चाहूँगी। ये है 3 बेगुनाह इंसानों का कातिल। इसके साथ ही उसने अपना रुख काके की तरफ मोड़ लिया। कैमरामैन ने भी इसे फोकस किया। अब ज़ारा शाह की ज़बान जहर उगल रही थी, जबकि आंखों से शोलों की लपटें निकल रही थीं। क्या नाम है तुम्हारा? उसने पहले से पूछे गए सवाल को एक नए अंदाज में पूछा। काका इसके अचानक बदलते हुए तेवर देखकर बौखला गया। काका, उसने नाम बताकर खुश्क होठों पर जबान फेरी। लड़की ने हाथ में पकड़ा हुआ माइक अपने मुंह के पास किया और कैमरे की आंख में आंखें डालकर बोली, नाजरीन, इस शख्स की भोली सूरत से धोखा मत खाएं। ये शकीउल कल्ब हैवान 3 बेगुनाह इंसानों के खून से हाथ रंग चुका है और मज़े की बात यह है कि ये सब कत्ल इसने घर से भाग जाने वाली अपनी बहन की वजह से किए हैं। क्या कसूर था इन बूढ़े मियाँ बीवी का, जिन्हें गाजर मूली की तरह काट दिया तुमने? उसने माइक काके के मुंह के आगे किया। वो सज्जाद के माँ बाप थे, उसने थूक निकलकर बामुश्किल जवाब दिया। इसकी पेशानी पर पसीना कतरों की सूरत झिलमिला रहा था। सज्जाद कौन? वो थाड़ी, वो जिसके साथ मेरी बहन घर छोड़कर भाग गई। ये बात करते करते इसे फिर से अजियत के समंदर को पार करना पड़ा। इसमें इस लड़के के माँ बाप का क्या कसूर था? इन्हें क्यों इतनी बेदर्दी से सुबह कट डाला? और वैसे भी हमारे मज़हब ने लड़की और लड़के को अपनी पसंद की शादी करने का इख्तियार दिया है, तो फिर तुम कौन होते हो? किसी की तकदीर का फैसला करने वाले, जिंदगी छीनकर मौत के हवाले करने वाले? वो चीख चीख कर बोल रही थी और वो बुरी तरह हिरासा हो रहा था। तुमने अपनी बहन के आशना को कत्ल करने के बजाय इसके बूढ़े माँ बाप को अपनी सफ़ाकी की भेंट चढ़ा दिया। इस बात पर कोई शर्मिंदगी महसूस करते हो? वो फिर से माइक इसकी तरफ बढ़ाए जारहाना अंदाज में इससे पूछ रही थी। जी नहीं, जी हाँ। वो बुरी तरह वो बौखला चुका था। इसके तुंदो तेज सवाल किसी नश्तर की तरह रूह को घायल कर रहे थे। काके ने इसकी नज़रों की ताप न लाते हुए निगाहें झुका ली। और तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं? वो तहकमान अंदाज में बोली। जी, पछतावा तो होता ही है आखिर, उसने मरी मरी आवाज़ में जवाब दिया। नाजरीन, ज़रा आप लोग इसका चेहरा देखकर बताएं, क्या यहाँ पछतावे जैसी कोई चीज़ नज़र आ रही है? वो अब कैमरे से मुखातिब थी। कैमरामैन ने काके को फोकस किया तो वो मुस्तरबाना अंदाज में पहलू बदलने लगा। तीसरा शख्स कौन था जो तुम्हारी दरिंदगी की भेंट चढ़ा? वो अख्तर था जी, अख्तर पहलवान, उसने बेजारी से जवाब दिया। उसे क्यों मारा? उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की थी जी। यानी इस बेचारे ने तुम्हें तुम्हारे मज़मूम इरादों से बाज रखने की कोशिश की और तुमने इसे भी अपनी राह से हटा दिया। अगर हमारे मुल्क का कानून तुम्हें मौत की सज़ा न दे सका तो तुम बाहर निकलकर क्या करोगे? किसकी जान लोगे? अब किसे कत्ल करने की ख्वाहिश है तुम जैसे दरिंदे को? अपनी बहन सबीन की जान लूँगा और इस हरामजादे मास्टर सज्जाद की, इसने फुनकारते हुए जवाब दिया, क्योंकि जब तक इनको इनके किए की सज़ा न दे लूँ मैं सुकून से नहीं बैठूँगा। सुन रहे नाजरीन, ये सफ़ाक दरिंदा आने वाले वक्त के लिए कैसे कैसे घिनौने अज़ाइम दिल में दबाए बैठा है। इसकी रिहाई कई मासूम और बेगुनाहों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। कुछ तवक्कुफ़ के बाद वो फिर से बोली, वैसे तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि तुम अपना इंतकाम लेने के लिए बच जाओगे? इसकी बात के जवाब में वो कह बैठा, जी, चौधरी साहब कहते हैं कि वो मुझे बचा लेंगे, उसने मासूमियत से जवाब दिया। वो हत्थे से उखड़ गई। यानी इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक तो वो चौधरी है जो इसकी पुश्तपनाही करते हुए इसकी पीठ पर थपकी दे रहा है। काके को शिद्दत से अपनी ज़बान के फिसलने पर अफसोस हो रहा था।
مگر شکر تھا خدا کا کہ منہ سے صرف چودھری کا لفظ نکلا تھا، ساتھ ذریعہ نہیں نکلا۔ مگر اگلے ہی لمحے یہ اطمینان غارت ہو گیا، وہ باخبر ترین اینکر تھی۔ ناظرین، یہی وہ تلخ حقیقت تھی جسے آپ کے سامنے لانے کے لیے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا تھا۔ آپ نے دیکھا، غیرت کے نام پر قتل کو کاکے کا کارنامہ بھی قرار دیا گیا۔ یہ شخص جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اس کی بہن سبین کا پروفائل فوٹو بھی ہمیں حاصل ہو گیا ہے، جو ساتھ ساتھ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سبین ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی تھی جس کا اسی کے گاؤں کے رہائشی ماسٹر سجاد کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا، اور اف، وہ زہر! زارا شاہ کے الفاظ عین تہذیب کے مطابق تھے، مگر اس کا لہجہ، یوں لگتا تھا دنیا بھر کی غلاظت اس کے لہجے میں سما گئی ہو۔ اگلے کچھ لمحے اذیت کی انتہاؤں پر جا پہنچے۔ سبین اس کی بہن تھی، اس کی بے غیرتی پر اسے غصہ تھا، مگر یہ سب کیا تھا؟ کیا بہن کے گھر سے بھاگ جانے کی خبر زارا شاہ جیسے لوگوں کے لیے چٹخارے لینے کی چیز تھی؟ تین انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے اس کا دل نہیں کانپا تھا، مگر زارا شاہ کی وہ لغو گفتگو اسے گھٹن میں مبتلا کر رہی تھی۔ کیمرہ بند ہو گیا۔ جیلر صاحب نے عاجزانہ اور فدویانہ انداز میں زارا شاہ کو اس کی عمدہ کارکردگی پر خراج تحسین پیش کیا اور اسے دوبارہ آنے کا وعدہ لے کر رخصت کر دیا۔ اگر اس طرح کا کوئی ہاٹ کیس دکھائی دیا تو پھر سے حاضر ہو جاؤں گی۔ اس نے ایک بھرپور مسکراہٹ جیلر کی جانب اچھالی اور کمرے سے نکل گئی۔ کاکا جو ہکا بکا بیٹھا یہ تماشائے حیرت دیکھ رہا تھا، سر پر کھڑے کانسٹیبل نے ایک بھاری ہاتھ گردن پر مارا تو ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اٹھ جا پتر، تو ایسی بے فکری سے بیٹھا میڈم کے خیالوں میں کھویا ہوا ہے، جیسے اس کے ساتھ ڈیٹ پر بیٹھا ہو یا پھر جیسے اپنے باپ کے ولیمے پر آیا ہو۔ اس کی بات پر دوسرے کانسٹیبل کے علاوہ جیلر بھی ہنسنے لگے۔ احساس ذلت سے اس کا چہرہ سلگنے لگا۔ وہ اٹھ کر مرے مرے قدموں سے ان کے ساتھ چلتا ہوا آفس سے باہر آ گیا۔ اگلے دن ملک کے بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر سبین اور سجاد کا تذکرہ تھا۔ کاکا کے انٹرویو کو زارا شاہ اپنا من چاہا رخ دینے میں کامیاب رہی تھی، اور لوگ بھی اسے سخت ترین سزا دینے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ گھر سے بھاگ جانے والے جوڑے کو تحفظ دینے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور وہ شزدر تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ بہن گھر سے بھاگ جائے تو وہ اسے قتل کرنے کو جائز مانتا تھا، مگر کسی کی بہن کے بھاگ جانے کی خبر کو روزی روٹی بنا لینا، یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا دنیا میں رہ جانے والا وہ آخری غیرت مند تھا؟ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ تقدیر اس کی سوچ پر بے رحمی سے مسکرا رہی تھی۔ یہ اگلی شام کا واقعہ ہے۔ مانی کو دوسرے بیرک میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور اس کی جگہ نئے قیدی کو بڑے کر و فر سے لایا گیا تھا۔ اس کا نام عنایت تھا، اور ٹھاٹھ بتا رہے تھے کہ وہ چھٹا ہوا بدمعاش ہونے کے ساتھ ساتھ خاصا اثر و رسوخ والا بھی ہے۔ ایک لمحہ کاکے پر نظر ڈالنے کے بعد وہ اپنی موج مستی میں گم ہو گیا۔ رات تک یہ سلسلہ تمام ہوا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اوئے، تو مجھے جانتا نہیں ہے یا تجھے اپنی جان پیاری نہیں؟ اس کی بات پر کاکا ٹھٹک گیا۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ کاکے کی بات کے جواب میں وہ غصے سے دھاڑا، اوئے، بھائی ہوگا تیرا باپ، عنایت ڈنگا نام ہے میرا، نام کی طرح مزاج بھی ڈنگا پایا ہے۔ اس کی بات سن کر کاکے کے اندر کا شریف انسان بولا، جی عنایت ڈنگا۔ اپنی بات کا اثر ہوتا دیکھ کر اسے سکون ملا اور اس نے بڑے ٹھاٹھ سے کاکے کو اپنے پاس بلایا۔ ادھر آؤ اے۔ وہ تو اس ایک ظالم رات کو چھوڑ کر سدا کا بزدل انسان تھا۔ چپ چاپ اس کے پاس جا کر پوچھا، جی؟ جواب میں اس کی بات نے کاکے کو پریشان کر دیا۔ اوئے، تجھے میں نے کہاں دیکھا ہے بھلا؟ نام کیا ہے تیرا؟ کاکے نے تھوک نگل کر کہا، جی کاکا۔ اس کی بات سن کر عنایت نے اسبات میں سر ہلایا، مگر پھر چونک پڑا۔ اوئے، تو وہی ہے جس کی بہن بھاگ گئی تھی؟ اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ جی وہی۔ یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے وہ چپ ہوا، پھر اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اسی پر بس نہیں، پھر وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ لو دسو، میں بھی تو سوچوں، تجھے کہاں دیکھا ہے؟ اچھا، تو ہے کاکا۔ کیا نام تھا تیری بہن کا؟ کاکے کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔
جی سبین، عنایت ڈنگا نے نہایت اوباشانہ انداز میں کہا۔ سب-این؟ کیا شے تھی بھئی تیری بہن؟ فوٹو دیکھا تھا اس کا ٹی وی پر، بھاگنا تو بنتا تھا اس کا۔ رس ملائی تھی وہ، رس ملائی۔ کاکے نے اب کی بار عنایت ڈنگا کی اس بات کو سن کر اپنے جھکے ہوئے سر کو مزید جھکانا چاہا، مگر گنجائش بچی ہی نہیں تھی۔ شریف آدمی بھی کسی گورکھ دھندے سے کم نہیں ہوتا۔ کہاں تو اس کے اندر اتنی گھٹن بھر گئی تھی کہ ایک رات میں ہی اپنے سامنے آنے والی ہر مزاحمت سے بھڑ گیا تھا، اور کہاں یہ عالم کہ وکیل کے کہنے پر بہن کو بد کردار کہہ دینا اسے گوارا ہو گیا۔ زارا شاہ کے سوالات سے جھلکتی غلاظت وہ بھی اس نے سہ لی، اور اب عنایت ڈنگا لذت کشید کرنے والے تماشائی کی طرح اس کی بہن کے بارے میں بے تکان بولے جا رہا تھا۔ اس کی لغو گفتگو اور نان اسٹاپ ہنسی بھی جاری تھی۔ وہ سکہ بند بدمعاش تھا، یہاں تو اس کی اچھی خاصی صاحب سلامت بھی تھی، اور پھر اس کی بے رگ کا ساتھی جس کی بہن کے بارے میں، اس کے جسمانی خد و خال پر، اس کے معاشقے پر وہ بلا تکان بولے جا رہا تھا۔ بھلا اس کاٹ کے الو سے کیا جھجک؟ یہ اس کے پرحوث دماغ کے لیے نیا تجربہ تھا، لذت انگیز تجربہ۔ بھائی کے سامنے بہن کی ایسی تیسی کر کے، باتوں ہی باتوں میں سب تقدس پامال کر کر کے وہ ہنستا جا رہا تھا، مگر اچانک اس کی ہنسی کو بریک لگ گئے۔ اسے اپنے جسم پر کسی کا لمس محسوس ہوا، بے اختیار نظر پڑی تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ڈراسیما جھکی گردن والا کاکا اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ عنایت ڈنگا کی گردن پر تھے، اور سیکنڈ کے شاید 10ویں حصے سے بھی کم وقت میں کاکا کے ہاتھوں کی گرفت اس کی گردن پر مضبوط ہو چکی تھی۔ عنایت ڈنگا کی جسمانی حالت قابل رشک تھی، ذرا سا زور لگا کر وہ دبلے پتلے وجود کے حامل کاکے کو پرے دھکیل سکتا تھا، مگر نہیں۔ عنایت ڈنگا کاکے کے ہاتھوں کے بجائے اس کی آنکھوں کے ذریعے موت کو اپنے جسم میں پھڑپھڑاتا محسوس کر رہا تھا۔ اف، وہ آنکھیں! خون نہیں تھا ان آنکھوں میں، جنون تھا۔ وہ مریل سا کاکا اپنے وجود کی ساری طاقت ہاتھوں میں منتقل کرتا ہوا عنایت ڈنگا کو موت کے منہ میں دھکیل رہا تھا۔ موت شاید ایسی ہی ہوتی ہے، بے رحم اور سفاک۔ عنایت ڈنگا کی خرخراہٹ، دمہارتی سانسیں اور اندھیروں میں ڈوبتا ذہن، اور پھر فل اسٹاپ، اندھیرا، دی اینڈ۔ وہ مر چکا تھا، مگر دو ہاتھ اس کی بے جان گردن کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ بوکھلائے ہوئے سنتری ڈنڈوں کی بے دریغ بارش، اور نہ جانے کتنے ہی لاتوں مکوں کے بعد ان دو ہاتھوں کی گرفت سے عنایت ڈنگا کی گردن آزاد کرانے میں کامیاب ہوئے۔ کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ اسٹریچر، ایمبولینس، ہڑبڑاہٹ، اور تھوڑی دیر میں اس بیرک کا ہنستا کھیلتا مکین قصہ پارینہ بن چکا تھا۔ کاکا دم سادھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کو تک رہا تھا۔ وہی کاکا جس نے اپنی بہن سبین کو قتل کرنے کی ٹھانی تھی، وہی کاکا جس نے چودھری زریاب کے کہنے پر اپنی بہن سبین کو بے حیا قرار دیا تھا، وہی کاکا جو زارا شاہ کے سوالوں پر یوں گردن اکڑائے بات کر رہا تھا جیسے سبین سے بدتر کوئی ہو ہی نہ، وہی کاکا چند لمحے پہلے چوتھی بار قاتل کہلا رہا تھا، اور اب وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کو تک رہا تھا۔ اچانک وہ چیخ اٹھا، اس کے منہ سے گالیوں کا طوفان بہہ نکلا۔ وہ ہر کس و ناکس کے لیے گالیاں نکال رہا تھا، مغلظات بک رہا تھا، چودھری زریاب سے لے کر زارا شاہ تک، اور عنایت ڈنگا سے لے کر خود اپنے آپ تک۔ اس کی چیخیں بڑھتی جا رہی تھیں، وہ حلق پھاڑ کر چلا رہا تھا۔ اس کا ذہن مان نہیں رہا تھا، اس کے حالات نہیں مان رہے تھے، مگر وہ قسمیں کھا کھا کر کہہ رہا تھا، وہ میری لاڈلی تھی، وہ مجھ سے پریوں کی کہانی سن کر سوتی تھی، وہ میری پری تھی، پاکیزہ تھی، وہ بے حیا نہیں، اس کا کردار برا نہیں۔ کاکے کمینے کتے ذلیل، تو جھوٹ بولتا ہے، وہ میری لاڈلی تھی۔ کاکے کا دماغ شاید الٹ چکا تھا، مگر کیسے؟ جب دل پکار پکار کا سچ اگل رہا ہو تو کیا اسے دماغ کا الٹ جانا کہتے ہیں؟ کاکا زاروں قطار رو رہا تھا۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ اس سے گناہ ہوا ہے، گناہ جو بھاری ہوتا ہے، گناہ جو آہوزاری ہوتا ہے۔ وہ رات اس بیرک کے مکینوں کے لیے بہت بھاری ثابت ہوئی تھی، جو ظلم کو زیور سمجھ کر اپناتے ہیں،
ان کے مقدر میں شاید کاکا جیسی دربدری لکھ دی جاتی ہے۔ کہاں تو کچھ دن پہلے کا پرامن، شریف اور سلاجو کاکا، اور کہاں یہ کال کوٹھی میں خود سے ہونے والے چوتھے قتل پر آہوازاری کرتا ہوا شخص۔ مگر کاکا یقینی طور پر چوتھے قتل پر نہیں رو رہا تھا۔ جو ایک بار قاتل بن جائے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ کاکا بھی عنایت ڈنگا کو مارنے پر کسی پشیمانی کا شکار نہیں تھا۔ یہ پشیمانی، یہ آہوازاری کسی اور وجہ سے تھی۔ اس کے اندر کا یقین ڈھہ گیا تھا، ریت کی دیوار کی طرح۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، وہ بہن کو نام سے نہیں پکارتا تھا، ہمیشہ لاڈلی کہہ کر بلاتا تھا۔ بس ایک رات، ایک سیاہ رات ہی تو لگی تھی لاڈلی سے سبین تک کے بے رحم سفر میں۔ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی اور اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھنے والا کاکا اسے شدید ترین نفرت کرنے لگا تھا۔ پھر ماسٹر سجاد کے بوڑھے والدین اور پہلوان اختر نفرت کی اس آندھی کا شکار ہو گئے تھے، اور اب اسی بہن کی لفظی بے توقیری پر عنایت ڈنگا کا قتل بتا رہا تھا کہ کاکی کے اندر دور کہیں سبین اب بھی لاڈلی ہی تھی۔ کچھ ایسا ضرور تھا جو کاکے کو انتہا پر جا کر بھی سبین سے نفرت کرنے پر آمادہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ کچھ، کیا کچھ تھا؟ کاش کاکا جان پاتا۔ بیرک میں ہونے والے قتل نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ عنایت ڈنگا اور کاکی کے چرچے میڈیا کی زینت بنے ہوئے تھے۔ ضابطے کی کارروائی اور لاش ورثا کے حوالے کیے جانے تک کاکا بھی پولیس کی معیت میں قریبی اسپتال منتقل کیا جا چکا تھا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کی دماغی حالت کو غیر تسلی بخش قرار دیا تھا۔ جیل انتظامیہ اپنی ریپوٹیشن پر اٹھنے والے سوالات سے پہلے ہی بوکھلاہٹ کا شکار تھی، چنانچہ کاکے کو مسلسل دماغی امراض کے اسپتال میں رکھا جا رہا تھا تاکہ اس کی کوئی بھی مزید حرکت جیل انتظامیہ کی قابلیت پر سوالیہ نشان بن کر نازل نہ ہو جائے۔ 3 دن بعد کی بات ہے، رات آدھی بیت چکی تھی۔ کاکا مسلسل خواب آور ادویات کے زیر اثر گہری نیند میں تھا، جب اچانک اسپتال کے پرسکون سناٹے میں دھماکے اور فائرنگ کی آوازوں نے ہلہ بول دیا۔ وہ 15 افراد کا مسلح گروہ تھا۔ ان کے قدم تیزی سے دوسری منزل پر موجود ایک وارڈ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو عبور کرتے ہوئے مطلوبہ وارڈ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جہاں مریض کا لباس پہنے طویل قامت شخص بے تابی سے ان کا منتظر تھا۔ وہ سب اس کے گرد ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے تو اس شخص نے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شخص ان لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہو۔ دراز قد لیڈر نے ایک بیڈ پر خواب آور ادویات کے زیر اثر سوئے ہوئے مریض کی جانب اشارہ کیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے۔ وہ اپنے لیڈر کے مزاج آشنا تھے۔ اگلے 10 منٹ میں ہر رکاوٹ کو روندتے ہوئے وہ مریض اور لیڈر کو وین میں شفٹ کر چکے تھے اور وین فراٹے بھرتی نامعلوم منزل کی طرف جا رہی تھی۔ شاکر نام تھا اس کا، مگر اسے سب پیرو کہتے تھے۔ وہ مفرور ڈاکو تھا، کئی قتل اس کے کھاتے میں تھے، سفاک انتہا درجے کا تھا۔ ایک بار ناکہ لگا کر بس لوٹ رہا تھا کہ اس کی سفاکیت کھل کر سامنے آ گئی۔ 7 افراد پر مشتمل ایک فیملی کو بس سے اتارا، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مگر اس کا ظلم ذرا بھی نہیں ہچکچایا۔ 7 افراد کے سروں میں گولیاں مار کر انہیں سفاکی کی بھینٹ چڑھانے والا شاکر پیرو تب سے لے کر اب تک پولیس کو اپنے پیچھے دوڑاتا آیا تھا۔ بلا کا یار تھا، اصل چہرہ چھپا کر رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب گرفتار بھی ہوا تو پولیس کو بھنک تک نہیں پڑی کہ وہ شاکر پیرو کو شکنجے میں کسنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ 10 دن لگے تھے اثر و رسوخ استعمال ہونے میں، اور 11ویں دن اسے معمولی سیکورٹی کے ہمراہ اسپتال لایا گیا تھا، اور بیچارے لانے والے اس وقت میڈیا کی زینت بنے لاشوں کا روپ دھار چکے تھے۔ وہ تو جیسے دہشت کا دیوتا بنتا جا رہا تھا، اور اب جبکہ وہ قانون کی نااہلی کی بدولت آزاد فضاؤں میں سانس لے رہا تھا تو بہت سی سانسیں گھٹن کا شکار ہونے والی تھیں۔ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، مگر وہ خطرناک ترین شخص جاتے جاتے اپنے ساتھ ایک ایسے بے ہوش مریض کو لے کر گیا تھا جس نے چند دن پہلے ہی اپنی زندگی کا چوتھا قتل کیا تھا۔ کاکا، جس کا کبھی بھی پیرو سے کوئی گٹھ جوڑ نہیں رہا تھا،
اسے ایسی حالت میں ساتھ لے کر جانا کسی موم میں سے کم نہ تھا۔ کاکے کی شہرت پہلے ہی کیا کم تھی، اب پیرو کے واقعے نے کاکے کی ذات کو بے انتہا سوالوں کا مرکز بنا دیا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا جب اچانک کاکے کے خوابیدہ ذہن نے ہوش کی دنیا کی سرسراہٹ سنی۔ دھیرے دھیرے اندھیروں میں ڈوبا ذہن جاگنے لگا۔ کچھ شور سا تھا جسے اس کا ذہن شناخت کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بہت سی آوازیں اجنبی سی، ناآشنا سی، اس کے خوابیدہ پپوٹوں میں حرکت ہوئی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر اسے لگا کہ وہ منظر کو شناخت کرنے لگا ہے۔ یہ ایک آراستہ کمرہ تھا۔ آرام دہ بستر پر وہ دراز تھا۔ اس کے بازو پر کینولا پاس کیا گیا تھا اور اس وقت بھی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ پھر اس کی نظر بیڈ کے ساتھ کرسی پر برائے جمان شخصیت پر پڑی۔ ایک لمبا ترنگا جوان جس کی لمبی لمبی زلفیں اور چھوٹی سی داڑھی تھی۔ وہ کمرے میں موجود ایک اور ملازم نما شخص سے دھیمے لہجے میں باتیں کر رہا تھا۔ شاید ان کی یہی گفتگو کاکے کی بیداری کا سبب بنی تھی۔ کاکے نے بہت زور ڈالا ذہن پر، مگر اسے یاد نہ آیا کہ یہ شخص کون ہے۔ اتنے میں کاکے کو جاگتا دیکھ کر وہ شخص کاکے کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ تو تمہیں ہوش آ گیا کاکے؟ کاکے کو اپنا نام اجنبی کے منہ سے سن کر محسوس ہوا کہ وہ شخص اس کے بارے میں شاید بہت کچھ جانتا ہے۔ تم کون ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ کاکے کے سوال پر وہ شخص مسکرا دیا۔ ایک ہی سانس میں اتنے سوال؟ میں کون ہوں یہ جاننا تمہارے لیے غیر ضروری ہے۔ تم اس وقت میرے ڈیرے پر ہو اور یہاں تم اس لیے آئے ہو کیونکہ سرکاری اسپتال سے تمہیں میں لایا ہوں اپنے ساتھ۔ کاکا اجنبی جوان کی اس بات پر یکلخت سن ہو کر رہ گیا۔ اس شخص نے ڈور کا سرا اپنے جواب میں کاکے کو دے ڈالا تھا اور اسی سرے نے کاکے کو خود پر بیتی ساری بپتا سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یاد دلا ڈالی تھی۔ ساری باتیں ایک طرف اور اپنی لاڈلی بہن سبین کا دکھ ایک طرف۔ وہ قاتل تھا، اسے موت کی سزا بھی کم تھی، مگر پہلی بار وہ یہ سوچ کر فکر مند ہو رہا تھا کہ سبین کہاں ہے۔ اس نے ماسٹر سجاد کے ساتھ بھاگ جانے جیسا انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ مگر یہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بغیر مطلب کے تو تم بھی مجھے یہاں نہیں لائے ہوگے۔ کاکے کے سوال کی تلخی کو نظر انداز کرتے ہوئے اجنبی جوان نے کہا، تم یہ سوال اس لیے کر رہے ہو کیونکہ تم مجھے جانتے نہیں۔ شاکر نام ہے میرا، لوگ پیرو ڈاکو کے نام سے یاد کرتے ہیں مجھے، اور پیرو ڈاکو اتنا بے دست و پا نہیں ہے کہ اسے تجھ جیسے سے کام پڑ جائے۔ کاکا یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ پیرو ڈاکو کا نام اس نے سن رکھا تھا، انتہائی سپاک انسان تھا، کتنے ہی بے گناہوں کا قتل اس کی گردن پر تھا، اور اب کاکے کو یہ بھی یقین ہو چلا تھا کہ اس جیسا شخص کاکے کا محتاج نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر پھر پیرو ڈاکو، اگر ایسا ہے تو تم نے یہ احسان کیوں کیا مجھ پر؟ وہیں مر جانے دیا ہوتا۔ کاکے کی بات سن کر پیرو ڈاکو مسکرایا اور کہا، ٹھیک کہتا ہے تو، تجھ جیسے اسی قابل ہیں، بس ایک وجہ تھی تجھے اب تک زندہ رکھنے میں معاون بنی ہوئی ہے، اور وہ ہے عنایت ڈنگا کا قتل۔ غدار تھا وہ، ہماری مخبریاں کرتا تھا، مجھ سے بچنے کی خاطر جیل چلا گیا، مگر وہاں تیرے ہاتھوں آئی موت نے اس تخمِ خنزیر کا کام تمام کر دیا۔ مگر تجھے یہاں لانے کا مقصد ایک اور بھی ہے۔ یہ بتا، تیری بہن کہاں ہے؟ اور وہ جس کے ساتھ بھاگی تھی اس کی کیا خیر خبر ہے؟ پیرو ڈاکو کی بات پر کاکا دم بخود رہ گیا۔ اگر میں جانتا ہوتا تو اب تک اس تک پہنچ چکا ہوتا، مگر تمہیں سبین اور ماسٹر سجاد سے کیا دلچسپی ہے؟ پیرو ڈاکو کاکے کی بات سن کر زور سے ہنسا۔ دلچسپی مجھے نہیں، تجھے ہونی چاہیے۔ پیرو ڈاکو کسی کا احسان خود پر نہیں رکھتا۔ تو نے عنایت ڈنگا کو قتل کر کے میرے سینے کی جلتی آگ پر پانی ڈالا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تجھے ان کمینے اور مفاد پرست گدھوں کے درمیان تماشا بننے کے لیے چھوڑ دیتا؟ کاکے نے پیرو ڈاکو کی بات پر غور کیا اور اچانک اس کے دل میں امید جاگی۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم سبین کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو گے؟ پیرو ڈاکو نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، اسی لیے تو تجھے وہاں سے لایا ہوں۔ پر ایک بات بتا، وہ دونوں تجھے مل بھی گئے تو کیا کرے گا؟
یہ بہت مشکل سوال تھا جو پیرو ڈاکو نے کر ڈالا تھا۔ کبھی وہ طیش میں آتا تھا تو اس کا دل بے اختیار دونوں کو قتل کر دینے کو چاہتا تھا، اور کبھی سبین کے خلاف کی گئی لغو بات بھی اسے قاتل بنا دیتی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا چیز تھی اس کے اندر جو اسے پل میں تولا اور پل میں ماشا بناتی تھی۔ پیرو، مجھے نہیں معلوم میں ان کے ساتھ کیا کروں گا، مگر میں سبین سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ پیرو کاکے کی بات سن کر کہنے لگا، اچھی بات ہے، مگر یہ بات تجھے چار قتل کرنے سے پہلے کیوں نہیں سمجھ آئی؟ لوگ مجھے پیرو ڈاکو کہتے ہیں اور ڈاکو کا کام لوٹنا ہوتا ہے بس، مگر آج مجھے کچھ اور کرنا پڑ رہا ہے۔ تجھ جیسے غیرت مند کی آنکھوں سے غیرت کی بندھی پٹی اتارنی پڑ رہی ہے۔ اب غور سے میری بات سن عقل کے اندھے، میں تجھے بتاتا ہوں سبین نے، تیری بہن نے ایسا کیوں کیا۔ ان الفاظ نے کاکے کی بے چینی کو بڑھا دیا۔ پیرو ڈاکو کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سبین کے متعلق بہت کچھ جانتا ہے، ایسا بہت کچھ جو کاکے کے ذہن میں چھپتے سوال کا جواب دے سکتا تھا۔ وہی ایک سوال کہ سبین رات کی تنہائی میں پرائے مرد کے ساتھ کیوں بھاگی۔ پیرو ڈاکو نے لمحے بھر توقف کیا اور پھر کہنے لگا، وہ جو تیرا ہمدرد تھا نا، چودھری زریاب، اس کا آوارہ بیٹا چودھری فواد بری نظر رکھنے لگا تھا تیری بہن پر۔ ایک دو بار رستے میں خط بھی پڑھ لیا تھا، مگر عین موقع پر ماسٹر سجاد کے آنے سے چودھری فواد اپنے مکروہ ارادے پورے نہیں کر پایا اور سجاد کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتا چلا گیا۔ سبین بہت پریشان تھی کہ کیا کرے۔ اسی دوران ماسٹر سجاد نے اسے تحفظ دینے کی قسم کھائی اور اس کو اپنی خلوص بھری چاہت کا یقین دلایا، مگر سبین لمحوں کی اس نئی چاہت کو تیری برسوں کی پرخلوص محبت پر قربان نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سجاد سے رشتہ بھیجنے کو کہا اور تجھے اعتماد میں لینا چاہا۔ بہن تھی، شرم والی تھی، تو اسے براہ راست بات کرتے ہوئے ہچکچاتی تھی، اسی لیے تجھے اشاروں کنایوں میں سجاد کے حوالے سے بتایا۔ مگر یاد ہے تجھے، تو ہتے سے اکھڑ گیا تھا اور تو نے کہا تھا کہ سجاد بد نسلہ ہے، اس کی ماں خاندان سے باہر بیائی گئی تھی، وہ لوگ ذات کے موچی تھے۔ تیری اس قدر حقارت دیکھ کر سبین نے ٹوٹے دل کے ساتھ سجاد کو منع کر دیا رشتہ بھیجنے سے، مگر یہ مسئلے کا حل تھوڑی تھا۔ چودھری فواد کی بڑھتی ہوئی گستاخیاں اس بات کی متقاضی تھیں کہ اس مسئلے کا فوری حل نکالا جائے۔ سبین مخمصے کا شکار تھی، وہ تجھے اچھی طرح جان سکتی تھی۔ تو شرافت کا پتلا تھا اور اتنا ہی سیدھا بھی تھا، مگر اس سے بھی بڑھ کر تو اس سے دیوانوں جیسی محبت بھی کرتا تھا۔ تجھے چودھری فواد کے عزائم کے بارے میں بتا کر شاید وہ چودھری فواد سے تو نجات پا لیتی، لیکن بدلے میں تجھے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری جانب ماسٹر سجاد جیسے انسان کی محبت تھی جو اس کے ایک اشارے پر چودھری فواد سے ٹکرا جانے کا حوصلہ بھی رکھتا تھا۔ وہ پڑھا لکھا تھا، قانون جانتا تھا، شہر میں اس کے بڑے لوگوں سے تعلقات بھی تھے، انہیں بیچ میں ڈال کر وہ چودھری فواد کو منہ کی کھانے پر مجبور کر سکتا تھا، مگر اس میں سب سے بڑی قباحت سبین تھی۔ ایسا کرنے سے وہ بدنام الگ ہو جاتی اور تجھ سے بھی اندیشہ تھا کہ تو دیش میں آ کر کچھ حماقت کر ڈالتا، اور اگر یہ سب نہ بھی ہوتا تو یہ سوال تو ضرور اٹھنا تھا کہ ماسٹر سجاد کس حیثیت سے سبین کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے۔ ماسٹر سجاد تعلیم یافتہ تھا، اس کے پاس 100 دلیلیں تھیں ذات پات کی نفی کی، مگر سبین، اس نے تجھ پر PhD کی ہوئی تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ تیرے اندر بھری یہ ذات پات کی نفرت کئی نسلوں نے بوئی ہے۔ ماسٹر سجاد کی علمی دلیل اسے کھرچ نہیں سکتی۔ اس رات بھی ماسٹر سجاد یہ ساری باتیں سوچ کر پریشان تھا کہ اسے اچانک تافو کا فون آیا۔ تافو اس کا شاگرد تھا جو کچھ سال پہلے اسکول سے بھاگ گیا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے دل سے ماسٹر سجاد کی قدر نہیں بھاگ سکی تھی۔ ان دنوں تافو چودھری فواد کے ایک جونیئر کارندے کے طور پر اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اب بھی اس نے ماسٹر سجاد کو چودھری فواد کے تازہ ترین عزائم سے آگاہ کیا تھا، جس کے مطابق آج رات سبین کے گھر ہلہ بول کر اسے اٹھانا تھا اور کاکے کو راستے سے ہٹانا تھا۔ یہ منصوبہ یقینی طور پر
روایتی مگر بے داغ تھا۔ نیند سے ہڑبڑا کر جاگنے والا کاکا کتنی دیر مزاحمت کر سکتا تھا؟ وہ سبین کو لے جاتے، کاکا زخمی ہو جاتا یا پھر قتل، اور اگلی صبح چودھری ذریاب بندوں کو تھانے دوڑاتا کہ پنڈ میں قتل کی واردات ہو گئی ہے۔ ماسٹر سجاد کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے مختصر وقت تھا۔ وہ فوراً سبین کے پاس پہنچا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ ساتھ ہی ماسٹر سجاد نے سبین کو اس کے ساتھ بھاگ جانے کا مشورہ دیا۔ سبین یہ سب جان کر پریشان ہو گئی، مگر اب فیصلہ کن موڑ آ چکا تھا۔ عام حالات میں وہ کبھی بھی ایسا فیصلہ نہ کرتی، کیونکہ یہ فیصلہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کی نظروں سے گرا دیتا، مگر ماسٹر سجاد کے بتائے ہوئے اس آپشن میں اس کے بھائی کی سلامتی یقینی تھی۔ محبت حساب کتاب میں ایسی ہی ہوتی ہے شاید۔ بھائی کی محبت برسوں پر پھیلی ہوئی تھی، اس لیے دل نے بھائی کی سلامتی کے حق میں فیصلہ دے ڈالا۔ ماسٹر سجاد کی چاہت چند روزہ تھی، اس لیے وہ اسے داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جلدی سے کچھ سطریں گھسیٹی اپنے پیارے ویر کے لیے، اداس نظروں سے گھر کو دیکھا اور سجاد کا ہاتھ تھامے چپ چاپ رخصت ہونے لگی۔ ماں باپ تھے نہیں، ڈبڈبائی آنکھوں سے آخری بار تجھے دیکھا تھا اور چپ چاپ گھر چھوڑ دیا تھا اس رات۔ پیرو ڈاکو مسلسل بولتے بولتے خاموش ہوا تو کاکے کو یوں لگا جیسے اس کی نگاہوں کے سامنے چلنے والی فلم یکدم رک سی گئی ہو۔ لفظ تھے یا برچھیاں تھیں؟ کاکے کو اس گھڑی مولوی صاحب کی جمعے کے بیان میں کی گئی ایک بات یاد آ گئی، جس میں جہنم کا تذکرہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا، گناہ گار لوگ جب عذاب کی تکلیف دیکھیں گے تو اس قدر پچھتائیں گے کہ اپنا ظلم کرنے والا ہاتھ منہ میں ڈال کر چبا ڈالیں گے۔ کاکے کو خبر بھی نہ تھی کہ وہ کب سے رو رہا ہے۔ آنسوؤں نے اس درجہ شدت سے ہجرت باندھی کہ اس کا چہرہ بھیگ گیا۔ تو سبین میری لاڈلی مجھے بچانے کے لیے بھاگی تھی گھر سے، اور میں سمجھتا رہا کہ وہ بے حیا تھی، خود پر قابو نہیں تھا، اسے پرائے مرد کے پاس جانے کی جلدی تھی۔ ایک سوال کا جواب کاکے کو نہیں ملا تھا، جس پر اس نے 22 سال کی اس پاک دامنی پر سوالیہ نشان لا کھڑا کیا تھا۔ انسان ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عمر بھر کی محبت کو اپنوں کی ایک غلطی پر قربان کر دیتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چبا ڈالتا تو بھی نہ کافی ہوتا، کیونکہ مجرم اس کا ہاتھ ہی نہیں تھا، اس کا دل بھی تھا، جس نے پریوں جیسی لاڈلی بہن کو بے حیا سمجھا تھا۔ کبھی کاغذ کے بے جان ٹکڑے پر لکھی مصلحت زدہ سطروں کی وجہ سے، کبھی زارا شاہ جیسی چینل ریٹنگ کی ڈسی ہوئی اینکر کے مکروہ سوالوں کی وجہ سے، اور کبھی چودھری ذریاب کی جانب سے کیے گئے وکیل کے تیار کردہ بیان پر آمین کہہ کر۔ کاکا زاروں قطار رو رہا تھا۔ آج جیسے یوم جواب تھا، اسے جواب مل چکا تھا کہ سبین نے اس کی سلامتی کی خاطر خود کو اس کی نظروں سے گرانا منظور کیا تھا۔ کاکا نہ جانے کتنی ہی دیر روتا رہا، پھر اچانک پیرو ڈاکو دوبارہ کہنے لگا، بس چپ کر جا، مرد روتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ کاکے نے آنسو پونچھے اور بے اختیار ہو کر پوچھا، تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ اور میری سبین اب کہاں ہے؟ پیرو ایک لمحے کے لیے چپ ہوا اور پھر کہنے لگا، پہلے تو یہ بات جان لے تو کہ وہ دونوں جب گاؤں کی حدود سے نکل رہے تھے تو تیرے گھر آنے والے چودھری فواد کے بندوں نے دونوں کو دیکھ لیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ انہیں پکڑ پاتے، ماسٹر سجاد اپنی موٹر سائیکل پر سبین کو لے کر اڑن چھو ہو گیا۔ پھر کچھ دن پہلے مجھے چودھری ذریاب نے ایک لڑکی کی تلاش کا کام سونپا تھا۔ وہ لڑکی ڈھونڈنے اور اسے چودھری ذریاب کے حوالے کرنے تک میں اس بات سے آگاہ نہیں تھا کہ چودھری ذریاب کا اس لڑکی سے مدعا کیا ہے۔ میں نے لڑکی کو چپ چاپ چودھری ذریاب کے حوالے کیا اور اپنے پیسے وصول کر لیے، جو کہ میرا دھندا بھی ہے۔ اس سے اگلی رات میرے ڈیرے پر حملہ ہوا، 4 بندے زخمی ہوئے، ایک شکاری کتا بھی کام آ گیا، لیکن حیران کن طور پر یہ سب نقصان پہنچانے والا صرف ایک آدمی تھا، جسے بڑی مشکلوں سے زندہ پکڑا گیا۔ مجھے ایک طرف تو اپنے بندوں کی بزدلی پر تاؤ آ رہا تھا اور دوسری جانب اس بندے کی جیداری حیران کر رہی تھی۔ تب اس نے بتایا کہ وہ ماسٹر سجاد ہے اور اپنی بیوی کو چھڑانے آیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اسی لڑکی کی بات کر رہا ہے جو میں چودھری ذریاب کے حوالے کر چکا ہوں۔
یہ میرے لیے اب غیر اہم بات تھی۔ اہم تو یہ تھا کہ وہ جیدار شخص نتیجے کی پرواہ کیے بغیر شیر کی کچھار میں گھس آیا تھا۔ میں چاہتا تو اس کو چپ چاپ زندہ دفن کروا دیتا، یہیں ڈیرے کی مٹی میں، مگر مجھے اس کی جیداری پسند آئی تھی، اس لیے میں نے اس کو آزاد کرتے ہوئے بتا دیا کہ سبین اب کہاں ہے۔ وہ حقیقت جان کر بےتابی سے وہاں سے جانا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے رات تک رکنے پر مجبور کیا۔ اس رات اس نے مجھے سارے واقعات تفصیل سے سنائے، اور تب پہلی بار مجھے تیرے بارے میں معلوم ہوا۔ اگلے دن سجاد کے جانے سے پہلے ہی چودھری زریاب کا کارندہ آن پہنچا، جس نے سجاد کو میرے ڈیرے پر دیکھ کر چودھری زریاب کو مطلع کر دیا۔ چودھری زریاب نے مجھ سے سجاد کی حوالگی کا مطالبہ کر ڈالا، جو میرے لیے ناقابل قبول تھا۔ اسی بات پر چودھری زریاب کی مجھ سے ٹھن گئی، اور چودھری زریاب نے پولیس کو میرے پیچھے لگا دیا۔ آگے کے واقعات سے تم آگاہ ہو کہ کس طرح میں ان کے چنگل سے آزاد ہوا اور آتے آتے تمہیں بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ پیرو مسلسل بولتے ہوئے خاموش ہوا تو کاکے نے سر سراتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو اس وقت ماسٹر سجاد تمہارے پاس ہے؟ جواب میں پیرو نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں، وہ یہاں سے جا چکا ہے، اور میرے ایک بندے نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع دی ہے کہ اسے اس کے آبائی گاؤں جاتے دیکھا گیا ہے۔ آبائی گاؤں کی بات پر کاکے کے ذہن میں بے اختیار ماسٹر سجاد کے والدین کی خون آلود لاشیں گھوم کر رہ گئیں۔ کچھ ندامتیں آتے آتے اتنی دیر کر دیتی ہیں کہ تب تک سب کچھ داؤ پر لگ چکا ہوتا ہے۔ کاکے کو بے اختیار خیال آیا کہ وہ سبین کے ساتھ ساتھ سجاد کا بھی مجرم ہے۔ اب اس کا سجاد سے سامنا ہوا تو سجاد اپنے ماں باپ کے قاتل کا وجود کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ اچانک ایک خیال نے کاکے کو لرزا دیا۔ پیرو، سجاد سبین کو لینے گیا ہے تو چودھری زریاب سے ٹکراؤ لازمی ہے، وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکے گا۔ پیرو کی بات سن کر کاکا کہنے لگا، ہاں یہ میں جانتا ہوں، اسی لیے میں اپنے بندوں کے ہمراہ تھوڑی دیر میں گاؤں کی طرف نکلنے والا ہوں۔ ماسٹر سجاد بھی رات گہری ہونے کا انتظار کرے گا، تب تک ہم بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ کاکا پیرو کی بات سن کر تڑپ کر اٹھا، ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ پیرو کے چہرے پر تردد کے آثار نمودار ہوئے۔ مگر تم کیا کرو گے؟ تم تو زخمی ہو۔ کاکے نے یہ بات سن کر کہا، پیرو، سبین آج اس درندے کی حویلی میں ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ میں ہوں۔ کچھ قرض مجھ پر ایسے ہیں جنہیں ادا کرنے کا یہی موقع ہے۔ یہ کہہ کر کاکا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ پیرو نے ایک لمحے کے لیے اس کے جذبات کو دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، ہم آدھے گھنٹے تک نکل رہے ہیں، تیار رہنا، پیرو نے کہا تو کاکا بولا، پیرو، تم اتنے بے رحم ڈاکو لگتے تو نہیں ہو۔ جواب میں پیرو مسکرایا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تم بھی تو قاتل نہیں لگتے۔ یہ سن کر کاکے نے سر جھکا لیا، اپنا موازنہ مجھ سے نہ کرو، میں خود کو قابل نفرت سمجھتا ہوں۔ جواب میں پیرو پہلے مسکرایا پھر ہنسنے لگا۔ وہ پہلی بار کھل کر ہنسا تھا۔ کاکے، میں تو تب سے قابل نفرت ہوں جب سے میں 6 سال کا تھا، اور ماں کو اس لیے میری آنکھوں کے سامنے میری دادی نے زندہ جلا دیا تھا کہ میرا باپ اپنے سے کم ذات کے خاندان سے میری ماں کو بیاہ کر لایا تھا۔ پھر میری دادی نے میرے باپ کی دوسری شادی ہم پلہ برادری میں کروائی۔ پھر میرے بہن بھائی دنیا میں آئے تو تب مجھ سے روا رکھے جانے والا سلوک اور کم ذات کے لقب نے میرے اندر پیرو ڈاکو کو جنم دیا۔ قابل نفرت تو کوئی نہیں ہوتا کاکے، قابل نفرت ہم بن جاتے ہیں چپ چاپ انجانے میں، جیسے تو بنا۔ وہی ذات پات، وہی خاندان، برادری کا تعصب، تجھے بھی ایسا بنا دیا گیا۔ خیر، میں ذرا تیاریاں دیکھ لوں پھر نکلتے ہیں۔ آخری بات اس نے جلدی سے مکمل کی۔ کاکے کو یوں لگا جیسے اس کے لہجے میں آزردگی اتر رہی تھی، جسے وہ کاکے پر عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ 2 جیپیں تھیں جو طوفانی رفتار سے سفر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھیں۔ وہ سب اسلحے سے لیس تھے۔ کاکا بھی ایک عدد پستول اپنی گود میں رکھے ہوئے پیرو کے ساتھ چپ چاپ رستوں کو دیکھ رہا تھا۔ چودھری زریاب عیار تھا تو اس کا بیٹا عیاش اور سبین ان کے چنگل میں تھی، جبکہ کاکے کی لاڈلی بہن کا مجرم اس سے کافی دور۔
यही बात इसे मुस्तरब कर रही थी। इधर पीरू के चेहरे पर एक गंभीर संजीदगी छाई हुई थी। वो बड़े जारिहाना अंदाज में ड्राइव कर रहा था। ये 3 घंटे का सफ़र था। गांव के करीब पहुंचकर भी वो रुके नहीं, बल्कि सीधा आगे बढ़ गए। प्रोग्राम यही था कि गांव की अकबी सिमत से गांव में दाखिल होकर हवेली पर धावा बोला जाए। थोड़ी ही दूर जाकर दोनों जीपें एक तयशुदा मकाम पर रुक गईं। हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। सन्नाटे में काके ने पीरू के चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगाया कि इसे किसी का इंतज़ार है। इतने में सामने से किसी ने टार्च रोशन करके बुझा दी। जवाब में पीरू ने भी ऐसा ही किया तो एक हेबला पीरू की तरफ बढ़ा। करीब आने पर पीरू ने इसे अपने कारिंदे के तौर पर शनाख्त किया। साईं, हवेली की तरफ जाना फजूल है, वो सारे डेरे पर हैं। कुछ मेहमान भी बुला रखे हैं शहर से, और सबीन बीबी को अभी थोड़ी देर पहले वहां पहुंचाया गया है। जवाब में पीरू ने काके को हाथ दबाकर खामोश रहने का इशारा किया और पूछा, सबीन ठीक तो है? साईं, सबीन बीबी तो ठीक है, मगर उन्होंने इसके घर वाले को गांव में देख लिया है, इसीलिए वो इसे तलाश करते फिर रहे हैं। ये बात सुनकर पीरू ने कुछ सोचा, फिर एक इशारे से कारिंदे को रुखसत कर दिया। अब तरतीब कुछ यूं बनी थी कि काके और पीरू समेत 5 बंदों ने डेरे का रुख करना था, जबकि दूसरी जीप पर मुश्तमिल बंदों ने डेरे के दाखिली और खारजी रास्तों पर नज़र रखने के साथ साथ मास्टर सज्जाद की आमद की सूरत में इसे कुमक भी फराहम करनी थी। दोनों गाड़ियां एक बार फिर रवाना हो गईं। अब की बार इनकी मंजिल हवेली के बजाय चौधरी जरियाब का डेरा था। इन्हें वहां पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। डेरे के रास्ते से ज़रा पहले ही उन्होंने जीप एक वीरान खेत में छोड़ दी और असला लेकर नीचे उतर आए। पीरू ने काके समेत सबको एक एक खंजर दे दिया और समझाया, डेरे पर चौधरी जरियाब, उसका बेटा चौधरी फवाद और शहर से बुलाए गए मेहमान भी हैं, इसलिए डेरे पर यकीनी तौर पर इंसानों के अलावा चौधरी जरियाब के पालतू कुत्ते भी होंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक इनकी तादाद 4 से ज़्यादा नहीं, इसीलिए अगर वो मज़ाहिम हों तो गोली के बजाय खंजर से काम चलाना। ये कहकर पीरू ने काके से पूछा, काके, डेरे को जाने वाला अकबी रास्ता कौन सा है? जवाब में काके ने कहा, मुझे मालूम है, मैं तुम्हें इस रास्ते से लेकर जा सकता हूँ, मगर क्या? खुलकर बताओ। पीरू के सवाल पर काका कहने लगा, मगर ये कि वो सारा रास्ता जौहर में से गुजरता है और वहाँ जहरीले सांप पाए जाते हैं। पीरू ने एक लम्हे का तवक्कुफ किया और कहा, कुछ भी हो, हमें वहीं से जाना पड़ेगा। काके ने इस बात में सर हिलाया और आगे चलता हुआ इनकी रहनुमाई करने लगा। थोड़ी दूर जाकर इन्हें वो जौहर नुमा रास्ता नजर आ गया। काके ने पहला कदम अंदर रखा और बाकियों ने उसकी तकलीद की। अभी वो कुछ ही कदम चले होंगे कि काका ठिठक कर रुक गया। इसके कानों ने सरसराहट की आवाज़ सुनी थी। काका आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक इसकी नज़र एक सांप पर पड़ी जो फन उठाए उसकी तरफ आ रहा था। काके ने खंजर दस्ते की तरफ से थामा और सांप के सर का निशाना लेकर वार कर दिया। ये सरासर हिमाकत थी। रेंगते हुए सांप के सर का निशाना लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, और वही हुआ। निशाना खता गया और सांप फन उठाए काके की टांग के पास पहुंच गया। अब तो लम्हों की बात थी। डस लेने में भला कितना वक्त लगता था, मगर फिर यूं लगा मौत टलने लगी हो जैसे। पीरू ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए जस्त लगाई और सांप के पन और काके की टांग के दरमियान अपना तेजधार खंजर रख दिया। अगले ही लम्हा फैसला कुन था। सांप का डंक के लिए लगाया गया जोर खुद उसी का सर कलम करने की वजह बन गया। काका एक यकीनी मौत से बाल बाल बच गया था। वक्त कम था, इसलिए वो आगे बढ़ गए। ये 15 मिनट का सफ़र साबित हुआ। एक पुरखतर मरहला कामयाबी से तय हुआ तो इन्हें दूसरा मरहला दरपेश था। ये डेरे की अकबी सिमत थी और यहाँ भी चौधरी जरियाब के 3 कारिंदे पहरा दे रहे थे। पीरू ने अब की बार काके को पीछे रखा और अपने एक साथी के हमरा आगे बढ़ गया। थोड़ा करीब जाकर उसने एक पत्थर उठाया और पहले पहरेदार के सर का निशाना ले डाला और वो औ की आवाज़ निकालता हुआ ढेर हो गया।
قریبی پہرے دار نے اسے گرتے دیکھا تو تیسرے ساتھی کو آواز دیتا ہوا مضروب پہرے دار کی طرف لپکا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اتنے میں تیسرا پہرے دار بھی وہاں آن پہنچا۔ پیرو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جیسے اسی موقع کا منتظر تھا۔ ایک ہی جست میں ایک پہرے دار کو رگیدتا ہوا زمین پر گرا۔ اگلے ہی لمحے پیرو کا خنجر پہرے دار کی گردن کا مزاج بوجھ گیا۔ ادھر پیرو کے ساتھی نے تیسرے پہرے دار کا بھی یہی حال کیا تھا۔ پیرو نے ساتھیوں سمیت آگے بڑھنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہ رینگتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک پیرو پر ایک افتاد آن پڑی۔ یہ شکاری کتا تھا جو خطرے کی بو محسوس کرتے ہی نازل ہو گیا تھا، مگر پیرو اور اس کے ساتھی نے اس افتاد سے بھی جان بچائی۔ نیچے گرتے ہی اس نے کتے کا ناکام وار دیکھتے رہنے کے بجائے تیزی سے کروٹ بدلی اور اگلے لمحے اپنا خنجر والا ہاتھ بلند کر لیا۔ یہ بڑے قاتل لمحے تھے۔ پیرو کے ہاتھ میں دبا خنجر اس کی گردن میں دھس گیا۔ اف! کیا خوفناک کھرکھراہٹ تھی وہ! پیرو نے بمشکل خود کو پیچھے دھکیلا ہی تھا کہ اچانک دو کتے اندھیرے سے نمودار ہوئے اور پیرو پر جست لگا دی، مگر پیرو کے دستے راز صادق نے فائرنگ کا رسک لے کر پیرو کی جان بچائی۔ تاہم پیرو فائرنگ سے ناخوش تھا، مگر یہ بھی ادراک رکھتا تھا کہ یہ فائرنگ ناگزیر ہو گئی تھی۔ اب ماحول بدل چکا تھا۔ رات کے سناٹے میں ہونے والی فائرنگ نے ہلچل مچا دی تھی۔ بہت سے بھاگتے قدموں کی چاپ قریب آ رہی تھی۔ سوچنے کا وقت نہیں تھا، یہ عمل کا وقت تھا۔ اور تب پیرو نے عجیب کام کیا۔ اس نے کاکے سمیت سب کو فائرنگ کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور خود وہیں موجود برگد کے پیڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ صادق پیرو کے ارادے بھانپ کر تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ کاکے سمیت وہ گنتی کے لوگ تھے، جبکہ ڈیرے پر درجنوں اسلحہ بردار انہیں مارنے کے لیے لپک آئے تھے۔ تب وہ لمحہ آن پہنچا جب وہ سب حملہ آور ان کی طرف بڑھتے ہوئے درخت کے پاس پہنچے۔ بس وہی قیامت خیز لمحہ تھا۔ پیرو نے ان پر فائرنگ کی بوچھار کر ڈالی۔ عقب سے ہونے والی اس فائرنگ نے انہیں مزاحمت کا موقع تک نہیں دیا اور وہ ایک ایک کر کے ڈھیر ہونے لگے۔ اس کے باوجود پیرو نے احتیاط پسندی کا مظاہرہ کیا اور درخت سے چھلانگ لگا دی، جو اس کے حق میں بہتر ثابت ہوا، کیونکہ اسی وقت آڑے ترچھے انسانی جسموں میں سے ایک نے فائرنگ کرنے والے کو تلاش کر کے بسٹ چلا دیا تھا۔ پیرو نے چھلانگ لگاتے ہی گن سیدھی کی اور اس آخری مزاحمت کار کو بھی خاموش کر دیا۔ اس کے بعد پیرو نے وہاں بالکل بھی دیر نہیں لگائی اور ساتھیوں کے ہمراہ ڈیرے کے دالان تک جا پہنچا، جہاں چودھری زریاب اپنے مہمانوں کو تسلی دے رہا تھا کہ اس کے درجنوں لشکروں کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے جو یہاں تک پہنچ سکے، مگر اسے بات پوری کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پیرو کی گن اس کے سر تک آن پہنچی۔ چودھری زریاب ہکا بکا رہ گیا۔ اسی دوران پیرو کے آدمیوں نے مہمانوں کو بھی گن پوائنٹ پر لے لیا تھا۔ کاکا صادق کے ہمراہ دیوانہ وار سبین کو ڈھونڈ رہا تھا، جو بالآخر اسے ایک کمرے میں بندھی مل گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، سبین کے لرزتے وجود کو تسلی دیتے دیتے رک گیا۔ وہ سبین کا مجرم تھا۔ سبین اسی کی وجہ سے اس حال کو پہنچی تھی، اور اب نہ جانے وہ اسے بہن کہنے کا حق بھی رکھتا تھا یا نہیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے سبین کو بندشوں سے آزاد کیا اور اس کے منہ سے کپڑا نکالا۔ سبین کتنے ہی لمحے بے تاثر نگاہوں سے اسے تکتی رہی۔ اف! ان آنکھوں کا اجنبی تاثر! کاکے نے جذبات سے مغلوب ہو کر سبین کو اپنی لاڈلی کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کر دلاسا دینا چاہا، مگر اسی لمحے سبین جیسے اپنے حواسوں میں لوٹ آئی اور اس نے وہ کیا جس کی کاکے کو ہرگز امید نہیں تھی۔ اس نے کاکے کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کاکے، تم بالکل کاکے جیسے دکھتے ہو نا؟ مگر کاکے کو تو ماننے نکلا تھا سجاد۔ کاکے کی مجرم میں تھی، اور اسے جب چاچی چاچا کے قتل کا علم ہوا تب اس نے میرے سامنے قسم کھائی تھی کہ کاکے کو نہیں چھوڑے گا، جس پر میں نے اس کی منتیں تک کی، مگر وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ مگر ویر، میں اس سے ناراض ہوں۔ اگر اس نے کاکے کو ہاتھ بھی لگایا تو میں اس کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ بولتے بولتے اسے غشی کا دورہ پڑا اور کاکے کے بازوؤں نے بروقت اسے سہارا دیا۔ وہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی اور کاکا خود سے نظریں ملانا جوگا بھی نہیں رہا۔ وہ اس کی لاڈلی
जिसे दुश्मन ने मकरू अज़ाइम के साथ अगवा कर लिया था। इस बेगानगी की हालत में भी इसे फिक्र थी तो बस काके की। आह, काके का जुर्म सबीन को इस दोराहे पर ले आया था, जहां एक तरफ इसकी खातिर हर खतरा मोल लेने वाला इसका शौहर सज्जाद था और दूसरी जानिब काका था, इसका भाई, जिसने अपनी बहन की जिंदगी को जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यकलख्त जैसे काके की दिल गिरफ्तगी उरूज पर पहुंच गई। इसके अंदर धुआं सा भर गया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, एक बोसीदा सा कंबल सबीन के गिर्द लपेटा और इसे कंधे पर उठाकर बाहर आया ही था कि एक बार फिर शदीद फायरिंग की आवाज़ों से फजा गूंज उठी। बाहर बाजी पलट चुकी थी। चौधरी फवाद की अचानक एंट्री ने पीरू और उसके साथियों को हैंड्स अप होने पर मजबूर कर दिया था। सादिक ने इसी असना में काके को पिस्टल पकड़वाया और खुद भी फायरिंग करना शुरू कर दी। अगला लम्हा कयामत खेज था। चौधरी फवाद की जानिब से जवाबी फायरिंग ने सादिक और काके को ज़मीन बोस होने पर मजबूर कर दिया। तब सादिक ने काके को देखा, जो बुत बना बस सामने खड़े चौधरी फवाद को तके जा रहा था। अगर सादिक इसे बर वक्त धक्का देकर ना गिराता तो इसका वजूद यकीनी तौर पर छलनी हो जाता। अब काका अचानक जैसे हवासों में वापस आया और उसने सादिक की तकलीद में चौधरी के बंदों को फायरिंग करके पीछे हटाना शुरू किया। मगर तब अचानक चौधरी जरियाब ने मैदान मारते हुए पीरू डाकू की कनपुटी पर पिस्टल रख दिया। चौधरी जरियाब की इस होशमंदी ने एक बार फिर बाजी पलट दी और अगले 10 मिनट में सादिक और काके समेत वो तमाम बंदे पड़े थे और चौधरी जरियाब खतरनाक अज़ाइम के हमरा सबीन की तरफ बढ़ा। इसके गिर्द लिपटा कंबल खींचकर एक तरफ कर दिया। फिर वो खबासत से अपने मेहमानों को मुखातिब करते हुए कहने लगा, यावर खान, ये है वो कमीनी जिसने मेरे बेटे की मत मारी हुई थी और इसकी वजह से इतना खटराग हुआ। अब तुम सौदे की बात करो। मेरा बेटा आज इसका गुरूर खाक में मिलाएगा और सुबह तुम इसे रसीली बाई के यहाँ ले जाकर बेच दोगे। 5 लाख तो आराम से मिल जाएंगे तुम्हें। ये कहकर उसने पिस्टल सीधा किया और पीरू डाकू का निशाना लिया, मगर फायर करना इसे नसीब नहीं हुआ। एकदम किसी और जानिब से किए गए फायर ने इसके हाथ से पिस्टल गिरा दिया। तब सबकी नज़र एक ढाटा पोश पर पड़ी जिसके हाथ में मौजूद गन ने अपना काम दिखाया था। फिर इसने नकाब हटाया तो काका चौंक गया। वो मास्टर सज्जाद था और वो अकेला नहीं था। इसके हमरा पीरू डाकू की दूसरी जीप में सवार 5 बंदे थे, जिन्होंने बैक वक्त सबको घेर कर बाजी एक बार फिर पलट दी थी। अब चौधरी, इसका बेटा और मेहमान यावर बेबसी से हाथ उठाए खड़े थे। अगले कुछ लम्हों में पीरू डाकू समेत सब आज़ाद हो गए और उसने एकदम ही गन उठाई और चौधरी जरियाब, इसके बेटे चौधरी फवाद और यावर नामी शख्स पर गोलियों की बौछार कर दी। वो ऊंची पगड़ियां पहने हुए थे। इनसे पहले इनकी पगड़ियां ज़मीन बोस हुईं और फिर वो मट्टी चाटने पर मजबूर हुए। पगड़ियां हार गई थीं और इज्जत जीत गई थी। पीरू के साथियों ने इसी दौरान वहां मौजूद चौधरी के बचे कुचे कारिंदों का भी सफाया कर डाला। पीरू डाकू से बगलगीर होने के बाद मास्टर सज्जाद बेताबी से सबीन की जानिब पड़ा, इसे बाहों में उठाया और दीवानावार चूमने लगा। सबीन, सबीन, होश में आओ, देखो मैं वापस आ गया हूँ। इसके लहजे से छलकता इज़्तिराब और सबीन के लिए इतने खतरात मोल लेना गवाही दे रहा था कि वो सबीन से बेपनाह मोहब्बत करता था और इस मोहब्बत को 2 आंखें फटी फटी आंखों से देख रही थी। काका चुपचाप दोनों को देखता जा रहा था। तब इसे अचानक एक ख्याल ने लरजा दिया। मास्टर सज्जाद इसे यहाँ पाएगा तो यकीनी तौर पर इस पर गोली चलाने से भी दरेक नहीं करेगा। काके को अपनी परवाह नहीं थी। वो अब जीना नहीं चाहता था, मगर वो सज्जाद के हाथों मरकर अपनी लाडली बहन का घर भी उजाड़ना नहीं चाहता था। वो लाडली थी और अब वक्त आ गया था कि काका सज्जाद को और सबीन को जुदा होने से बचाए। इसने अलविदाई नज़रों से सबीन को सज्जाद के मजबूत बाजुओं में कसमसाते देखा और पीछे सरकते सरकते अंधाधुंध दौड़ लगा दी। वो बेपनाह तेजी से भाग रहा था। इसे इस बात की जर्रा बराबर परवाह नहीं थी कि पीछे क्या हुआ होगा, काके को गुम पाकर उन्होंने इसे तलाश किया होगा या नहीं। इन सब बातों से बेनियाज वो भागते भागते खासा दूर निकल आया
रुकना वो अब भी नहीं चाहता था, मगर अचानक इसे पैरों के नीचे दलदली ज़मीन महसूस हुई और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। तब इसे अचानक ख्याल आया कि ये डेरे की मशरकी सिमत सांपों वाली जौहर के साथ वाली दलदली ज़मीन है। इसने हड़बड़ाकर उठने की कोशिश की और तब पहली बार खौफ की एक लहर ने इसे मफलूज करके रख दिया। वो दलदल के इस हिस्से में गिरा था जो सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। इसकी मामूली सी हरकत भी इसे और धंसा रही थी। उफ, इस कदर बेबसी की मौत! मगर अब जीकर उसने करना भी क्या था। तब अचानक जैसे वो बेखौफ हो गया। सबीन, इसकी लाडली को संभालने के लिए मास्टर सज्जाद की सूरत में अब दो तवाना बाजू उसके साथ थे। दोनों के दरमियान काका का वजूद तनाज़े का सबब बना था, मगर अब ना रहेगा वजूद और ना बनेगा तनाज़ा। काके को कंधों तक ज़मीन ने निकल लिया था। तब उसने एक नज़र आसमान की जानिब डाली, आंखें बंद की और इसे एक मंजर याद आया। भाई, वो खाला खैरा है ना, वो बड़ी बावली सी है। कहती है कि काके पुत्र को कहना अगले महीने मैं और सज्जाद के अब्बा आएंगे, कुछ बात करनी है। और जवाब में काके को अपना खत्ते से उखड़ना याद आया। वो कमजात जात के मोची, मेरे मुंह ना ही लगें तो अच्छा है। और आज इस घड़ी जबकि वो कंधों से ज़रा ऊपर तक दलदल में धंस चुका था, तब इसे ख्याल आया कि ज़ात का मोची हो या काके जैसा शहज़ोर, सबने जाना तो मट्टी में ही है। फिर कैसा गुरूर, चौधरी ज़रियाब हो या चौधरी फवाद, ज़ारा शाह जैसी एंकर हो या इनायत डंगा जैसा खबीस, अपनी लाडली का सबसे बड़ा मुजरिम तो वो खुद था। आला ज़ात होने के बावजूद वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में धंसता जा रहा था। अब इसकी गर्दन के ज़मीन में धंसने की पारी थी। इसने नज़रें आसमान की जानिब उठाई। मेरी लाडली का और इसकी मोहब्बत का ख्याल रखना। फिर वो चिल्लाकर बोला, दुनिया की सारी नीच ज़ातें मुझे दे दे मौला, मैं सबको साथ लेकर दफन होना चाहता हूँ, ताकि आज के बाद कोई काका किसी लाडली को इसकी मोहब्बत के कमज़ात होने के जुर्म की वजह से जहन्नम में धकेलने का सामान ना करे। सारी बद ज़ातें, सारी नीच ज़ातें मेरे सर पर रख मौला और दफन कर दे मेरे साथ। ये इसके आखिरी अल्फाज थे। वो हिचकियों के साथ रो रहा था, मगर फिर कुछ दलदली कीचड़नुमा मट्टी को उसके आंसुओं की बेबसी पर तरस आया। इसके गालों पर फैलते कीचड़ ने इसके आंसू खुद में जज्ब किए और फिर अगले चंद लम्हों में दलदल ने इसे मुकम्मल तौर पर निकल लिया। मगर क्या काका की आखिरी दुआ कबूल हो गई थी? क्या सारी कम ज़ातें, सारी नीच ज़ातें काके के साथ ही दफन कर दी गई थीं? या शराफत का लिबादा ओढ़े हमारे अंदर भी कोई काका रह गया था जिसने इंसानों को ज़ातों में बांट रखा था? दलदल चुप थी, यूं जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। दलदल काके जैसी नहीं थी, ज़ात तक नहीं पूछी थी इससे, बस चुपचाप निगल लिया था उसे।